تو بات یہ ہے کہ اب یہ کس ڈائمنشن میں یہ لوگ سوچ رہے ہیں، ان کی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں، یہ کیسی کسی چیز کے بارے میں جو پتہ بھی نہیں ہے اور آپ نے ایک دم اس کو نیگیٹو کر دے، پھر بات ختم ہوگی. صحیح. اچھا جیسے بات جب نیگیٹو تھاٹس کی ہم کر رہے ہیں جی، یا ہم نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ڈائمینشنس کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ 7+ ڈائمینشن جو ہے وہ پھر روحانیت میں چلا جاتا ہے. جی. اچھا کچھ لوگوں نے روحانیت کو غلط استعمال کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا، یہ میں آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آیا اس کو ہم روحانیت کہیں گے یا نہیں. لوگ بلیک میجک کی اگر میں بات کروں تو اس کا تعلق بھی 7+ ڈائمینشن سے ہے، لیکن وہ جو بلیک میجک ہے اٹ از آلویز ا نیگیٹو، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. عمل تو ہوتا ہے جو نظر بھی نہیں آ رہا ہے لیکن وہ عمل ہو رہا ہے. ظاہر ہے یہ مادیت سے تو نکل گئے، آ تو گئے. یہ اب اس کو مجھے نہیں آئی ڈونٹ نو کہ مجھے اس کو روحانیت کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، بٹ اٹ از سم تھنگ کہ جو اس وقت ہو تو رہا ہے لیکن جو ہمیں نظر نہیں آتا. پیسے لیتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو وہ ایسے عمل کرتے ہیں کہ اگر اس شخص کو وہی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے کہ جتنا آپ چاہیں. ایون اس حد تک بھی کچھ لوگ ایسے ہیں موجود کہ وہ کسی کی جان بھی لے لیتے ہیں اپنے اس عمل کے ذریعے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ کیا کہیں گے یا اس نیگیٹیوٹی اور اس نیگیٹو ایکٹیویٹی کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ دیکھیں یہ واقعی دیکھیں وہ یہ نیگیٹیوٹی بھی تو 4 ڈائمینشن میں آتے ہیں. اچھا. تو بات یہ کہ ہم وہ چیز نظر نہیں آ رہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کون سے نیگیٹو ریز ہے جو کہ وہ بیچتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں وہ لوگ. تو وہ نیگیٹو فورس کہیں نہ کہیں سے وہ فوکس کرتے ہیں. اچھا. جہاں پر فوکس کرتا ہے وہ امیجن کرتے ہیں، فوکس کرتا ہے اس نیگیٹو ریز بھیجتے ہیں جہاں وہ شخص جو ہے نا جہاں پر ہو تو اس کو تنگ کرتے ہیں. ہر وہ چیز جب نیگیٹو، دیکھیں دین کو نیگیٹو نہیں ہے، پازیٹیوٹی ہے. روحانیت پازیٹیوٹی ہے، لیکن دین کو بیان کرتے ہوئے اس سے سو استفادہ کرے لوگ. دین کو کوئی غلط استعمال نہیں کر سکتے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے الفاظ کبھی کبھی ہوتے ہیں کہ وہ مذہب کو غلط استعمال کرے. غلط استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے دین کو، کیونکہ دین جو ہے وہ غلط تو بنعوذ باللہ ہے نہیں کہ کوئی اس کو غلط استعمال کر سکے. کوئی غلط فورس نہیں ہے جو اس کو غلط استعمال کر سکے. اس سے وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے. مثلا سیاستدان دین کو سیاست میں استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے میں. اب ایسے عاملین جو آپ بتاتے ہیں، جیسے مثلا آپ کہتے ہیں نیگیٹیوٹی فورس استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے نا یہ بھی مقصد اس ڈائمینشن کو غلط استعمال نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ اس سے. اچھا. استعمال کرنا بہت مشکل ہے، اور لیکن اس سے غلط فائدہ اٹھانا اگر کسی کو آتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں جادو تو دیکھیں کہ دین میں ہے اور یہ صحیح ایک جادو ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈیپینڈ آن ادر پرسن کہ اس کے پاس کون سے کتنی پازیٹیو پاور ہے تاکہ اس پہ اثر نہ کرے. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا ایسا ہو، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا مختلف پروگرامس جو دوسرے کبھی روحانی میں کر رہا ہوتا تھا اس میں اس طرح کے سوالات آتے تھے کہ جی شادی نہیں ہو رہی، کسی عامل کے پاس یا کسی عالم کے پاس گئے تو اس نے کہا جی کسی نے بندش کرا دی ہوئی ہے، کسی کے کام میں رکاوٹ کرا دی، کسی کو کاروبار میں نقصان کرا دیا، تو وہ یہ بتایا جاتا ہے. لیکن اب وہ اس میں وہ کتنے ایسے پاور مثلا اس کو سمجھا کچھ سپورٹ کر سکتا ہے کہ پھر اس پر کسی قسم کا کوئی جادو، کسی قسم کے کوئی جادو اثر نہیں کرتے ہے. بالکل. ہاں میں یہی جاننا چاہتا ہوں. کام کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسے نیگیٹو 4 ڈائمینشنل فورس آپ کے پاس ہے
آتے ہیں یا کوئی ایسا کچھ ہے تو سمدہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں. اور یہ میرے پاس کیسز آتے ہیں جی کیس آتے ہیں میرے پاس ایسے, تو الحمدللہ ریموو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں, بالکل کیور ہو جاتے ہیں, صحیح. سمدہ سے ٹھیک ہوتے ہیں. اور ایچ ایم ایس ہیومن میگنیٹک فورس, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسے پاور ان کے ان بیلنس کر چکے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے جب آپ ایچ ایم ایف کرتے ہیں تو وہ بھی ایک پازیٹیو فورس ہے, ایک طاقت ہے, اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ چیزوں کو ریموو کر دیتے, بالکل کلین کر دیتے اور صاف ہو جاتے. اچھا بس یہ اتنی اسٹرانگ ہیلنگ سسٹم ہے جیسا کہ آپ نے کہا سمدہ, تو اگر وہ نیگیٹو فورسز آتی ہیں جو کہ نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں, اور اگر سمدہ کے حوالے سے لوگوں نے وہ جو مختلف لیولز ہیں وہ سارے کیے ہوئے ہیں, تو پھر کسی بھی قسم کا کوئی جادو ہو, خواہ وہ بلیک ہو یا وائٹ ہو یا کوئی بھی ہو, کوئی اس پر وہ اثر نہیں کرے اثر گا. نہیں کر سکتا. لیکن کس لیول تک جا کے اس کے اندر یہ انرجی, پاورفل انرجی دیکھیں لیول تھرڈ میں ہم بالکل لیول تھرڈ میں تقریباً 90% 80% نیگیٹیوٹی دور ہو جاتے ہیں. تو پھر آگے جو لیولز ہے, جس طرح لیول 7 ہے جو آپ نے آپریشن کی بات کی کہ انہوں نے آپریشن کروائے, اب میرے اپنے اسٹوڈنٹس سے آپریشن کرتے ہیں اور الحمدللہ کینسر جیسے کوئی بہت ہی نیگیٹو بیماریاں ریموو ہو جاتے ہیں, بہت سے کرونک ڈیزیز لاعلاج بیماریاں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتے ہیں. تو لیول 7 میں وہ آپریشن ہوتا ہے, ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے جو کہ نقصان کوئی نہیں اس کا, اور اچھا ہوتا ہے اس کے لیول. اس وقت یہ بڑا کامن ہو گیا ہے, ہر دوسرا آدمی یا ہر تیسرا آدمی یا ہر گھر کے اندر اگر 3 یا 4 لڑکیاں ہیں تو یہ ان کے ساتھ مسائل ہیں. اچھا, اور لوگوں کا مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے, ہم سب کا بہرحال اللہ پر پختہ یقین ہونا چاہیے, لیکن اس کے باوجود چونکہ جادو بہرحال برحق ہے اور اس طرح کے لوگ موجود ہیں اس معاشرے میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی کہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اکثر لوگ ان تمام چیزوں کا شکار ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ کام تھا, بس نوکری کا انٹرویو دیا, نوکری لگ رہا تھا کہ ہو جائے گی, اچانک پتہ چلا کہ جی وہاں سے منع ہو گیا ہے. کوئی کام اسٹارٹ کیا, اس پہ نقصان ہو گیا, دوسرا کیا, اس پہ نقصان ہو گیا. لڑکیوں کی عمر گزر رہی ہے, بڑی ہوتی جا رہی ہیں, شادی نہیں ہوتی. بتایا ہم کو یہ جاتا ہے کہ جو رکاوٹ ڈال دی گئی ہے آپ کے کاموں میں, معاملات کے اندر. جو بھی لوگ کرتے ہیں یہ سارا کچھ, جو بھی جادو شادو جو بھی ایسے کوئی نیگیٹیو کرتا ہے, واقعی اس سے عارضی طور پہ تو مثلا کوئی کسی کے پریشانی ہو جاتی ہے, کسی کے پاس کوئی گیا کہ مجھے یہ کام کروا دو, عارضی طور پہ تو واقعی اس کو اثر ہوتے ہیں کہ مثلا ان کے کام ہو جاتے ہیں, کچھ ایسا کچھ ہو جاتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ یہی چیز ان کے لیے پریشانی کے باعث بنتے ہیں. اب یہ خود جو جادوگر ہوتے ہیں اس کی زندگی بڑے عذاب میں ہوتے ہیں, بڑے عجیب ہوتے ہیں زندگی ان کی. خود جادوگر کے رشتے پاس نہیں ہوتے ہیں, ان کو جو ہے نا وہ خود جو ہے نا اپنے بچے اس کو صحیح نہیں سمجھتے, ان کو اپنی بیوی صحیح نہیں سمجھتے, ان کو اپنے ماں باپ ان کو صحیح نہیں سمجھتے, اور کوئی اس کے پاس ٹکتا نہیں ہے. وہ جو بھی دوست نہیں ہوتے اس کے پاس, خود بیمار ہوتے ہیں, کافی پرابلمس ہوتے ہیں ان کو, کیونکہ ٹینس رہتا ہے اس کو کمر کی پرابلمس آ جاتے ہیں, بہت سے پرابلمس ایسے آ جاتے ہیں, اس کے چہرہ بڑے عجیب ہو جاتے ہیں, بہت سے ایسا نور چلے جاتا ہے ان کے چہرے سے. تو ہوتا یہ ہے کہ دور سے نظر آتا ہے ایک شخص نیگیٹو, وہ اور جو ماحول ہے وہ پھر نیچر تو نیچر ہی ہے, نیچر ان کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں. ایسے لوگ بجائے اس کے کہ فائدہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ 4 ڈائمینشنل دنیا ہے, 4 ڈائمینشن دنیا ہے, تو اسی بڑے احتیاط سے پیش آنے چاہیے, ورنہ اس کی زندگی اجیرن ہو جاتے, خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ جو عمل کرتے ہیں یہ لوگ, یہ بالکل بھی یعنی یہ لوگ صحیح نہیں ہوتے, یہ لوگ بالکل پریشان حال ہوتے ہیں, بہت زیادہ پریشانیاں ہوتا ہے ایسے لوگوں کو. دور سے نظر آتا ہے کہ آدمی پریشان ہے اور بڑے عجیب کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کا چہرہ بھی بڑا مکروہ ہو جاتا ہے, بہت عجیب سا ہوتا ہے, دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. جی, لیکن پھر بھی لوگ اپنے مقصد کے لیے جاتے ہیں, لیکن اپنے مقصد کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ اسے ایک سورس نظر آتا ہے کہ شاید یہاں سے میرا حال ہو جائے, لیکن وہ الٹا ہو جاتے ہیں.
عارضی طور پہ صحیح ہے کچھ چیز ہو سکے، لیکن آئندہ میں ان کی زندگی کے لیے بڑے عذاب بن جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو بھی ہے یہ سمدھا سے کیور ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایسی پرابلم آپ کو ہے، آپ کے ماحول میں، آپ کے ارد گرد میں ہے، سمدھا ہیلنگ انرجی سے ایک پازیٹیو انرجی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی طاقت ہے، بالکل مایوس نہیں ہوتے اور انشاءاللہ کیور ہو جاتے ہیں. یہ میں بڑی وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ بالکل کیور ہو جائیں گے سمدھا ہیلنگ انرجی سے اینڈ HMF ہیومن میگنیٹک فورس سے. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسا کہا تو میں جو ایک بات سمجھتا ہوں کہ جب لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات، یہ جو غلط لوگ ہیں کسی کے کہنے پر ہی کر ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ چارج کرتے ہیں اس کے لیے، تو اس سے لوگ فرسٹریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، ٹینشن ڈپریشنس کے اندر آ جاتے ہیں. خاص طور سے لڑکیاں ہیں، اگر ان کی ایج زیادہ ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، ہر وقت وہ ٹینشن میں رہتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر بوجھ ہیں، تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، خودکشی کرنے کا ان کا دل کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ لوگ ایون بزنس میں ہوتے ہیں، جی ہاں، بزنس کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا بزنس اچھا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ الٹا ہو جاتا ہے، اس کے بزنس یا کچھ اور خرابی گھر میں آ جاتے ہیں، گھر میں رشتے اور دوسری چیزیں خراب ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ٹینشن ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگ سکندر صاحب آتے ہیں جو کاروبار کی وجہ سے ان کو بہت سی پرابلمز ہیں. صحیح. رشتے تو الگ، وہ رشتوں کا تو ہو سکتا ہے ایک لیڈی ایک لڑکی جو بیٹھے ہوئے رشتہ اگر ان کے نہیں ہو رہے تو ان میں کوئی نہ کوئی ایسے کوئی خامی ہو سکتا ہے. نہیں، وہ وقت گزر جاتا ہے نا، جس وقت جو وقت رشتے کا ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلا کسی نے بقول ان کے کہ یہ بندش کرا دی ہے، جادو. اچھا، اب جب وقت گزر گیا، ایج 30 سال کی ہو گئی، 32 سال کی ہو گئی، 30 پلس 35، پھر ظاہر رشتے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کے پھر وہ ایک عجیب سی ایک مایوسی کی کیفیت میں وہ مبتلا ہوتے ہیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ نیگیٹیوٹی کے بارے میں سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ اور سورہ جن جو ہے، یہ جو اگر آپ پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی چیز نزدیک نہیں آتی. میرے اپنے تجربات ہیں جو میں خود بھی مقصد پڑھتا تھا. اب تو الحمدللہ کوئی چیز ایسے اثر نہیں کرتے. تو یہ واقعی جب آپ کو پورا بھروسہ، بلیف اللہ تعالیٰ پہ اسٹرانگ ہے تو کوئی چیز نیگیٹو اثر نہیں کر سکیں گے. لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ کوئی سبب ڈھونڈ لو، کوئی سبب جو بھی ہے صحیح. اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے نکالو. تو یہ ضروری ہے کہ لوگ جو ہے نا تلاش کریں لازمی کوئی نہ کوئی طریقہ اس سے رہائی، اس چیز کے کوئی نہ کہیں ضرور ملتا ہے. اب ہمارے پاس کچھ لوگ جادو اس پہ نہیں بھی ہوتے ہیں، ویسے اس کی زندگی نیگیٹو ہوتی ہے. اچھا، اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے خود ہی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ آتے ہیں ان کے کاؤنسلنگ کا، ان کو ضرورت ہوتا ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ جب آ جاتے ہیں تو اس کی زندگی میں جب چینج آ جاتا ہے. حالانکہ جادو نہیں تھا، جادو نہیں تھا، بس آپ نے صرف ایک کاؤنسلنگ کی، اس کو سمجھایا، یا اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو نکالا، یا اس کی نیگیٹو تھاٹس تھیں ان کو آپ نے ختم کیا، تو وہی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہو گیا. اور جادو، اور پھر جادو اگر کیا بھی ہے تو اپنے خود اس پہ کیا، کیونکہ خود گئی ہے کسی جادوگر کے پاس، خود انہوں نے کچھ ایسا کچھ دیے، اس نے جادو کیا بھی نہیں ہے، اس کو کوئی جادو آتا ہی نہیں، کیونکہ اس نے ویسے اشتہار دیا ہوتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں. لیکن وہ اس کو کہتے ہیں کہ چلو فلاں سے میری شادی ہو جائے تو تم یہ تو وہ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اس کو جادو آتا بھی نہیں ہے نا. صحیح. لیکن وہ جب کہتے ہیں کہ چلو آپ کی بندش ختم ہوں گے، جب وہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھیں اس جادوگر نے بھی، اس فلاں نے بھی، صحیح. وہ ختم نہیں ہوا. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً اب اپنے اختتام کی طرف ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جو آپ کے آنے والے دنوں کے پروگرامس ہیں مختلف شہروں کے حوالے سے، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کے وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.